السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں کے درمیان میں بہترین واقعہ لے کر کے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ہی بہتر لگے گا۔ ایک شخص تھا جو مسجد میں آرام فرما رہا تھا، سو رہا تھا۔ وہ شخص گہری نیند میں تھا۔ ایک شخص آیا اور مسجد کے کنارے میں نماز پڑھنے لگا، اللہ سے راز و نیاز ہونے لگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اور جو شخص سویا ہوا تھا، آرام کر رہا تھا، اس کے پاس 1000 دینار ایک تھیلی میں بندے وہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلتے ہی اس نے اپنی تھیلی کو تلاش کیا تو تھیلی نہ تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر اس شخص پر پڑی جو نماز میں مشغول تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز میں لگا ہوا تھا۔ تو وہ شخص اس کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تو نے ہی میری تھیلی چوری کیا ہے۔ وہ شخص انکار کیا، لیکن اس نے نہیں مانا، کہا کہ نہیں، تیرے سوا یہاں پر کوئی نہیں ہے، تیرے سوا یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس لیے تو نے ہی چوری کیا ہے۔ تو اس شخص نے، جو نماز پڑھ رہے تھے، اس شخص نے پوچھا کہ تمہاری تھیلی میں کتنے دینار تھے؟ تو اس نے کہا کہ 1000 دینار۔ تو وہ شخص گئے اپنے گھر اور 1000 دینار وہاں سے لائے اور اسے پکڑا دیا۔ اس شخص نے 1000 دینار لے کر کے چلا، مسجد کے باہر گیا اور اپنے دوستوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ جو ہی اپنے دوستوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کے دوست نے اس سے کہا کہ بھائی تیری تھیلی کہاں ہے 1000 دینار والی؟ تو اس شخص نے سارا واقعہ سنایا کہ میں مسجد میں سویا ہوا تھا، ایک شخص آیا اور بڑا اللہ والا دکھ رہا تھا، اس نے میری تھیلی چوری کر لی تھی، تو میں نے اسے پکڑ لیا، پھر اس نے مجھے 1000 دینار تھیلی میں بھر کر کے دیا، میں یہ لے کر کے آیا۔ اس کے دوستوں نے کہا کہ بھائی وہ تھیلی تو میں نے لایا تھا، تو گہری نیند میں سویا ہوا تھا، بے خبر تھا، تو مذاق کے طور پر میں نے یہ تھیلی تیری لے کر کے آیا دینار والی۔ تو وہ شخص بڑا شرمندہ ہوا اور کہنے لگا اللہ اکبر، مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ دوڑتا ہوا وہ دینار لے کر کے مسجد کے پاس گیا، وہاں تلاش کیا، وہاں نہ ملا۔ معلوم کیا کہ وہ شخص کون تھا، تو پتہ چلا صادق، جس کا نام جعفر صادق تھا۔ کیا نام تھا؟ جعفر صادق رحمہ اللہ۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہوا کرتے تھے، اہل بیت سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وہ شخص اور بھی شرمندہ ہوا کہ اللہ اکبر، یہ ہم سے کیا ہو گیا۔ وہ تلاش کیا اور تلاش کرنے کے بعد ان کے پاس پہنچا اور ان سے معذرت چاہی۔ معذرت چاہنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت بڑی غلطی ہو گئی، ہماری تھیلی کسی اور کے پاس، اور میں نے آپ کے اوپر الزام لگا کر کے اور آپ سے ہم نے یہ لے بھی لیا۔ تو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، آپ نے لے لیا، لے لے۔ اس نے دینا چاہا تو جعفر صادق رحمہ اللہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں جو دے دیتا ہوں وہ واپس نہیں دیتا۔ میرے دوستو، اس بات پر غور کرنا، کبھی کبھی آپ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس وقت تک آپ کسی کو دوشی نہ ٹھہرائیں، اس وقت تک کسی پر آپ الزام نہ لگائیں جب تک آپ اسے آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت بڑی پکڑ ہو سکتی ہے۔ آپ کسی کی عزت پر انگلی اٹھاتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، بہت بری عادت ہے یہ۔ آپ اس وقت تک اس سے بری نہیں ہو سکتے ہیں جب تک سامنے والا آپ کو معاف نہ کرے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس وقت تک آپ کسی پر الزام یا تہمت یا کسی پر ایک آئیڈیا لگا لیتے ہیں نا کہ اس نے کیا ہوگا، یہ ہرگز نہ کریں۔ کوشش کریں کہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اگر کبھی ایسے حادثات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے
لیے جو بہتری ہوگا انشاءاللہ وہی کرے گا. خدا حافظ.